ربیع الاول کی 10 تاریخ بدھ کے دن سب لوگ اس دولت والی تسبیح کو اور ہر پریشانی سے دور کرنے والی سورت کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، کس طرح سے اللہ پاک تقدیر کو بدل دیتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بدھ کے دن صرف 7 بار بتائے گئے طریقے سے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے گی، ہر مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ ربیع الاول کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بدھ کے دن اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہی آ جائے کہ آپ لوگ کامیابیوں میں اور برکت والوں میں شمار کر لیے جائیں، تو آپ لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ سے بھی اللہ رب العزت میرا سونا رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منانا چاہتے ہو، رب سے کوئی بات منوانا چاہتے ہو، تو بدھ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ جسے صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے لازمی آپ لوگ اس عمل کو کر لو۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے مانگنے کا دل نہیں کرتا، ہمارے گھر سے سکون اور برکت ختم ہو گئی ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بدھ کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا، دنیا کی ہر طاقت، ہر کامیابی، ہر مقصد آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ لوگ کہاں سے کامیاب اور کہاں سے کامیابی آپ کو مل رہی ہے۔ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر پیر کے دن میرے اوپر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہر پیر کے دن میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، جسے میں پی لیتا ہوں، اور یہ تصنیف عذاب میں میرے لیے صرف اس وظیفے سے ہے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اس نے آپ کو دودھ بھی پلایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کو عذاب میں تخفیف کر دی گئی، حالانکہ اس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک سورت نازل ہوئی تھی، تو امت محمدیہ کے ان مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنے حبیب کی خوشی منانے کی طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کو مہلت 2 ہفتے کی صلح کر لے، اس مہینے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی
کہ اس دن میں پیدا ہوا جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلتیں اور فوقیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایک عبادت ہے بلکہ روح ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یعنی کہ صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ سماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اس صفاتی کے ترجمات ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت سے تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ اور موجودہ ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی سورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز ہی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں اور گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وصیت کو بیان فرمایا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازمی کر لیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اللہ کی ایسی شان و رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امید کی، ڈر اور ان کو تھامنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا اے میرے بندے، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کری اور زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پس تم اپنے رب سے لگ لو، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بعض اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیابی ہو جاتے ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کامل کے ساتھ جلد کامیاب ہونا اور اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول میں بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ آپ نے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن موجود ہے، جس کو جب وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بدھ کے دن رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی کر لینا
کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس لیے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے، اور ایک بار ثواب کی نیت سے آپ لوگ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لیجئے گا۔ آپ نے مقصد کی نیت وظیفہ کرنے سے عین پہلے کرنی ہے، یعنی کہ پہلے تعوذ اور تسبیحہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیا۔ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیا 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد نیت کر لیں، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو آپ کی پاک نیت ہے، اس نیت کو آپ لوگ رب سے کر لیجئے۔ آپ میں سے بہت سے بے اولاد ہوں گے اور اولاد کو مانگ لیں، شرط یا بیٹا مانگو گے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے یا پھر تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں، کاروبار کے مسائل حل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق اور دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہوئے اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ایک بار وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، صرف اتنا کہو۔ آپ بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ صرف 7 بار میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو، میرا رب بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، توجہ اور دھیان کے ساتھ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ والی پوری سورت آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے۔ جلدی جلدی مت پڑھیے گا، جان چھڑانے کے لیے ہرگز نہیں پڑھیے گا۔ یہ موقع برسوں میں یعنی کہ پورے سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے پاس موقع آ چکا ہے، تو لہٰذا یہ دوسرا بدھ ہے، آپ لوگ اس بدھ کو لازمی کر لیں۔ اگر یہ بدھ نکل جائے، کچھ میرے بھائی بعد میں دیکھیں اس ویڈیو کو، تو ہرگز بھی دل چھوٹا مت کریے گا، اگلے بدھ کو کر لیے گا، اس سے اگلے بدھ کو کر لیجئے گا۔ 3 بدھ آنا باقی ہیں، لیکن اس بدھ کو میں نے بالخصوص اس ویڈیو کا انعقاد کرا ہے کہ میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بے شمار کے سوالات مجھ سے کرتے ہیں، اور اپنی آپ لوگ دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم پریشان ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم اپنی بہت زیادہ مصیبتوں میں گھر چکے ہیں، لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو ایسے ٹھیک کر دے گا، آپ لوگ گویا کہ کبھی مصیبت میں مبتلا ہی نہیں تھے۔ تو لہٰذا اللہ پاک پہ بھروسہ رکھتے ہوئے صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رحمانو یا رحیمو۔ ان 2 ناموں کو آپ لوگ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لیں، ان 2 ناموں کو پڑھ لیں، یا رحمانو یا رحیمو۔ ان کو 11 بار پڑھ لیں، یا پھر کوشش کریں پورے دن ان ناموں کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، اور اس کے بعد جتنا آپ لوگوں نے اول درود ابراہیمی پڑھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام، ہر بگڑی آپ کی بنتی چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔